السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو جہالت میں کوئی برا کام کریں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی وہ توبہ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ جن کی توبہ قبول کرتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے کہ جو برے کام کریں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کا موت کا وقت آن پہنچے، اسے موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو اس حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، جیسا کہ آپ اشتہار سے اور ابھی جو میں نے 2 آیات پڑھی ہیں اس سے موضوع کا اندازہ کر چکے ہوں گے۔ استغفار کے فوائد، اس کے ثمرات، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ آپ میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آج سے پہلے یہ موضوع نہ سنا ہو۔ تقریباً ہر سال کم از کم رمضان کے آخری جمعے میں اکثر علماء اس عنوان کو بیان کرتے ہیں۔ میں آپ احباب کے سامنے اس عنوان کے حوالے سے اس کے فوائد ثمرات تو انشاءاللہ اس نشست میں بیان کروں گا ہی، لیکن قرآن مجید کی یہ 2 بنیادی آیات جو توبہ استغفار کا قانون بیان کرتی ہیں، یہ بہت اہم آیات ہیں، اور ہمارے عام لوگوں کے ذہنوں میں جو استغفار اور توبہ کا تصور بن چکا ہے، قرآن مجید اس کو کس طرح اور کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ باتیں سمجھنے لائق ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔
سنن ترمذی ہے، یہ کتاب صفت القیامہ حدیث نمبر 2499 ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام آدم کی اولاد وہ خطا کار ہے، یعنی کوئی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن میں جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اللہ نے منع فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کام کر دیا۔ تو فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد، بلکہ دوسری روایت کے لفظ ہے نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، سارے کے سارے آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹیاں وہ خطا کار ہیں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، توجہ اس چیز پہ کرنی ہے، وہ یہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہیں جن سے خطا ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنی خطا کی معافی مانگ لیا کرے۔ یعنی یہ دیکھیں قرآن نے جو قصہ بیان کیا ہے اس میں دو تصویریں ہیں، ایک طرف آدم علیہ السلام ہے اور ایک طرف ان کے مقابلے میں شیطان ہے، اور آپ نوٹ کریں دونوں سے کوتاہی ہوئی ہے، دونوں سے لغزش ہوئی ہے، دونوں نے اللہ کے حکم پہ اس طرح عمل نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ ایک کو حکم دیا سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، دوسرے کو حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ بھی اس درخت کے قریب چلے گئے۔ دونوں کی غلطیوں میں جو فرق اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب کوتاہی ہوئی، جب غلطی ہوئی تو وہ فوراً اپنی غلطی پہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، توبہ استغفار کی، دعائیں مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اے ہمارے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک طرف یہ منظر ہے، اور اس کے برعکس دوسری طرف بھی ایک مخلوق سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، معذرت کرنے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے اس غلطی پہ ڈٹ گیا، اس غلطی کی تعویل کرنے لگا اور اللہ کے سامنے یہ دلیل پیش کرنے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ یہ ہے وہ فرق انسان اور شیطان کی غلطی میں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں انسان رہنا چاہیے، ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورۃ آل عمران کے اندر آیت نمبر 135 میں یہی بیان فرماتے ہیں کہ مومن لوگوں سے جب غلطی ہوتی ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنی گناہ اور غلطی پر ڈٹ نہیں جاتے، غلطی کر رہے ہیں، روز کیے جا رہے ہیں، روز کیے جا رہے ہیں، روز کیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ پہلی بات سمجھ لیں کہ کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے، غلطی ہوگی، ہو جائے گی، بچیں گے پھر بھی ہو جائے گی، بعض اوقات جان بوجھ کے ہو جائے گی، لیکن قرآن جو مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ اس پہ ڈٹ نہیں جانا، کرتے ہی نہیں جانا۔ اور جو قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں آج رکھنا چاہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ اللہ ان کی قبول فرماتے ہیں، جس کی پہلی شرط یہ ہے جو قرآن نے شرط بیان فرمائی، بلکہ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، یعنی علی اللہ، اللہ پر ہے کہ اللہ توبہ قبول کریں گے، یعنی اس کی گارنٹی دے دی۔ گارنٹی کس چیز کی دی؟ کن لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں؟ یہ سورت آیتیں 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآن مجید کی سورت النساء ہے، سورت نمبر 4۔ یہ وہ آیت ہے جو قرآن میں توبہ کا قانون بیان کرتی ہیں، یہ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمانا، کون سے لوگ؟ کہ جن سے غلطی ہو جائے، کس حالت میں؟ کہ یعملون السوء بجہالہ،
جہالت میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوتاہی ہو جائے، ایک بات۔ دوسری بات فرمائی ثم یتوبون من قریب، مومن کون ہوتے ہیں کہ غلطی جہالت میں ہوئی، جذبات سے مغلوب آ کر ہوئی، شیطان کے وسوسے میں آ کر ہوئی، لیکن پہلے تو غلطی مغلوب ہو کر، اور دوسرا پھر فوراً اللہ کی بارگاہ میں قریب جلد ہی توبہ کرتے ہیں، تو فرمایا ان لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ایک یہ مسئلہ بیان کیا مومنوں کے بارے میں۔ دوسری طرف فرمایا ولیست التوبہ، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، یعملون السیئات، جو گناہ کریں، اور گناہ کیسے کریں؟ کرتے ہی رہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ گناہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، موت آ گئی ہے، موت سامنے دیکھ لی ہے، جان حلق میں پھنس گئی ہے، سامنے عذاب اللہ کا دیکھ لیا ہے، طوفان دیکھ لیا ہے، دریا دیکھ لیا ہے جس میں اب ڈوبنا ہے، جس کی جو ہے نا لپیٹوں میں انہیں سنبھالا جائے گا، تو اب وہ کہتے ہیں، اب وہ کہتا ہے بندہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی بھی توبہ نہیں ہے۔ اب یہ دوسری انتہا ہے، اس کی تو مثال قرآن نے بیان کی ہے فرعون کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں آنا من المسلمین، آمنتو، میں ایمان لے کر آتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ لفظ فرعون نے کہے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ یونس کے اندر، سورہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 90، 91 اور 92، یہ 3 آیات پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے آگے سے جواب دیا الآن، اب توبہ قبول کرتا ہے، اب استغفار کر رہے، اب بخشش مانگ رہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور زمین میں فساد برپا کر رہا تھا، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب تو تمہیں غرق کیا جائے گا، تمہیں تباہ کیا جائے گا، تمہیں موت دی جائے گی، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اور فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج کے بعد تو ہم تمہارے جسم کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھیں گے۔ اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ جلدی کرنے والے، جہالت میں گناہ ہو گیا، جلدی توبہ کرنے والے، ان کی توبہ قبول، اور دوسری طرف ساری زندگی گناہ کرنے والے اور موت کو دیکھ کر توبہ کرنے والے، ان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اب درمیان کے کچھ لوگ رہ جاتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، جہالت میں نہیں، یا جہالت میں کیا ہے لیکن توبہ جلدی نہیں کی، یا گناہ کیا ہے جان بوجھ کر کرتے رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے، اور موت کا وقت بھی نہیں آیا۔ یہ درمیان کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید نے ان درمیان کے لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے، یعنی اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وضاحت نہیں قرآن نے کی۔ لہٰذا یہ لوگ درمیان میں اللہ سے امید بھی رکھیں، اللہ کا خوف بھی رکھیں کہ ہم نے تو جلدی نہیں توبہ کی، ہم نے تو جہالت میں عمل نہیں کیے برے، لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کوئی قرآن میں وضاحت نہیں فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیوں بزرگوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توبہ اور استغفار یہ ان لوگوں کی اللہ قبول فرماتے ہیں جن سے غلطی سے گناہ ہو جائے، مغلوب ہو جائیں اور پھر جلدی توبہ کر لیں۔ اور جو لوگ موت کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک اس کی جان حلق میں نہ اٹک جائے، جب جان نکلنے لگ گئی تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، کئی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں یہ توبہ اور استغفار کی فضیلت اور اس کے فوائد وہ سمجھ آتے ہیں۔ غلطی تو ہر انسان سے ہوگی، کوتاہی بھی ہر انسان کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جلدی جلدی میرے پاس واپس آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں اور اس کے گناہوں
پر معافی کا قلم پھیر دوں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اس کا کوئی اصول ہے۔ ایک اصول تو یہ قرآن نے بیان کیا۔ اس اصول کی وضاحت یہ ہے، ایک چور ہے، اس نے چوری کی ہے، مثال کے طور پہ ایک چور نے چوری کی ہے، تو اب وہ چور توبہ کرنا چاہتا ہے، تو مجھے بتائیے اس کی توبہ کا سب سے پہلا قاعدہ تو یہی ہوگا نا کہ آپ اپنے پیسے واپس کریں۔ جو چوری کا مال ہے آپ کے پاس، یہ واپس کرو بھائی، تمہیں معافی مل جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ وہ مال ختم ہو گیا، میں نے کھا پی لیا، اڑا دیا، میرے پاس نہیں ہے، اب خالی کنگال ہوں۔ لیکن ایک بندے کے پاس چوری کا پیسہ ہے، ایک بندے کے پاس رشوت کا پیسہ ہے، ایک بندے کے پاس حرام کی کمائی ہے، ساری زندگی حرام جمع کرتا رہا ہے، اور ساری زندگی جمع کرنے کے بعد اب وہ یہ سمجھے کہ میں توبہ کر لوں، تو میرے بھائیوں اس کا اصول یہی ہے کہ وہ چیزیں، وہ حرام کی چیزیں، وہ حرام کے پیسے، وہ اسے واپس کرنے پڑیں گے۔ کوئی استثناء ہے تو الگ بات ہے، کوئی مجبور ہے تو اللہ جانتا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے نہیں تو الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ پیسے بھی میرے پاس رہیں، وہ ساری جائیداد اور پراپرٹی بھی میرے پاس رہے، اور مجھے دوسری طرف سے بخشش بھی مل جائے۔ اور جہاں تک اللہ کے حقوق کی بات ہے، وہاں بھی یہی اصول ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے یہ باقاعدہ اس پہ فتویٰ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے توبہ کی، استغفار کیا، اور اس میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، جو واجب الادا ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی اور وہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ کرنے کے ساتھ اس کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، یعنی توبہ کرنے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، بیچارہ بالکل اب کنگال ہو گیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دولت بھی ساری پڑی ہے، پیسہ بھی سارا جمع کیا ہے، 5 سال 10 سال سے زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور اب کہے کہ میں توبہ کر لوں اور زکوٰۃ بھی نہ دوں، ایسا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں جو بھی حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ میں ایک واقعے سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے، ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، کتاب نمبر 25 کتاب الجہاد ہے، حدیث نمبر 3160۔ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے خطبے کے دوران میں ہی، بعض لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور ان کو وہ عربوں میں آپ جانتے ہیں کچھ بدو قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے، وہ بالکل ڈائریکٹ ہی آ کے سوال کر دیتے تھے، وہ مجلس کے کچھ تقاضوں کا اور بعض اوقات کچھ آداب کا اس طرح خیال نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو بیچ میں ہی اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ رہا ہی تھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ضربت بسیفی، اگر میں اللہ کی راہ میں نکلوں اپنی تلوار لے کر اور میں اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کروں، صابراً محتسباً مدبراً غیر مدبراً مقبلاً غیر مدبراً، کہ میں جنگ کروں صبر کے ساتھ، اور فرمایا کہ مقبلاً صبر کی حالت میں پھر آگے بڑھ کے لڑوں، غیر مدبراً پیچھے نہ پلٹوں، محتسباً ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے لڑوں، اپنی تلوار سے لڑوں، صبر کی کیفیت میں لڑوں، آگے بڑھ کے لڑوں، پیچھے نہ پلٹوں۔ یہ 5 صفات کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں لڑوں تو کیا اللہ تعالیٰ، اور پھر لڑوں ہی نہیں، حتیٰ اقتل، اتنا لڑوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے نا، جان سے آگے تو کچھ نہیں ہے، کہ جان اللہ کی راہ میں دے دوں، اور جان بھی کیسے دوں؟ بہادری کے ساتھ، جوامردی کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والا نہ ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایکفر اللہ سیئاتی، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بندوں کے ساتھ، ایک اللہ کے معاملے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ تقریر سنی، اس کی جب یہ بات سنی کہ اتنی بہادری سے لڑنا ہے، اور لڑنا ہی نہیں، قتل ہو جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، تم اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے لڑو، ثواب کی نیت سے لڑو،
آگے بڑھ کے لڑو، پیچھے نہ پلٹو، صبر کرتے ہوئے لڑو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ بات اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں آپ نے سنی پڑی ہے کہ شہید وہ ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے۔ وہ شخص یہ بات سن کے واپس جانے لگا۔ سنن نسائی 3160۔ جب وہ واپس جانے لگا، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ وہ بات سنی، اس نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ بتا دیا، وہ واپس چلا گیا، اس کو آپ نے واپس بلایا۔ یہ ہے ایک عام آدمی اور پیغمبر کا فرق۔ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، مسئلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میری ایک دانست ہے، میری ایک سوچ ہے، میرا ایک علم ہے، لیکن جب پیغمبر مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ مسئلہ ہمیشہ ٹھیک ہی بتاتے ہیں، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو اسی وقت اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے، میرے پہ یا آپ پہ فرشتہ نہیں آ سکتا۔ وہ شخص جانے لگا، آپ نے دوبارہ بلوایا، فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ وہ جب آیا تو اس نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ھذا جبریل، میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا، لیکن ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، یہ جبریل تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ وضاحت کی ہے، اللہ کے حکم سے اس مسئلے میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں اپنی تلوار لے کر ثواب کی نیت کے ساتھ، صبر کی کیفیت کے ساتھ آگے بڑھ کے لڑتے ہوئے، پیچھے نہ پلٹتے ہوئے لڑو اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ، تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، الا ما علیک دین، لیکن تم پر جو لوگوں کے حقوق ہوں گے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جو لوگوں کے حقوق ہوں گے، قانون یہ ہے، قانون، باقی اللہ کا مشیت، ارادہ، بندے کی مجبوری، بندے کی حالت، بندے کی کیفیت، وہ سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں صرف قانون بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تو 99 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے کس حالت میں قتل کیے ہوں گے، کس کیفیت میں قتل کیے ہوں گے، اور دل میں جو توبہ کا جذبہ لے کر اٹھا ہوگا وہ کتنا مقدس جذبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر کس نیت کے ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ کیا ہوگا، جسے قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کرو کہ جس توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کرنے کا خیال بھی تمہارے دل میں پیدا نہ ہو۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 8، سورت نمبر 66۔ تو فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو دین ہے، دین، اس کا ترجمہ واجب الادا حقوق، یا اس کا ایک خاص ترجمہ کیا جاتا ہے قرض۔ قرض معاف نہیں ہے، تم شہید بھی ہو جاؤ، لوگوں کے پیسے رشوت کے، لوگوں کے پیسے حرام کی کمائی کے، لوگوں کے پیسے ناجائز قبضوں کے، لوگوں کے پیسے دھوکے سے مال بیچنے کے، لوگوں کے جو تم نے پیسے لیے ناپ تول میں کمی کر کے، وہ پیسے تم سارے اکٹھے کر کے حرام کی کمائی، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے، ثواب کی نیت کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی تلوار سے اگر شہید بھی ہو جاؤ تو وہ پیسے تمہیں لوگوں کے وہ ادا کرنے ہی پڑیں گے، اس کا حق تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں حج کر کے آ جائیں تو معافی مل گئی، مل جاتی ہے، ایسے آتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے انسان نکلا ہے، لیکن اس میں بھی یہی قانون قرآن نے ایک 4 کارنر جسے ہم کہتے ہیں، 4 وہ ڈبے یا 4 نکڑیں وہ متعین کی ہیں قانون کی صورت میں، اس کے اندر رہ کر ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ادھر سے ناجائز کمو کے اس میں آپ ایک دفعہ عمرہ کر کے اور حج کر کے آ جائیں اور سمجھیں کہ معافی مل گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری 2449، کتاب نمبر 46، کتاب المظالم، ظلموں کی کتاب، ظلم کرنے والوں اور ظلم سہنے والوں کے متعلق جو باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، 2449 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من شیء
او من ارضہ، کہ تم میں سے اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی بے عزتی کی ہے، اس کی عزت اچھالی ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، اس عزت والا ظلم یا اس کے علاوہ کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے پیسے لیے ہیں، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، تم میں سے جس شخص نے کسی اپنے بھائی کے ساتھ کو ظلم کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ يَهُ الْيَوْمِ، اسے چاہیے کہ آج کے دن ہی اس کے معاملے کو چکتا کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے، اللہ یکونا دینارا ولا درہم، کہ جس دن نہ درہم چلیں گے نہ دینار چلیں گے، جس دن کوئی پیسے کا لین دین نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا آ گیا جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی بھی طرح کا ظلم، جان مال عزت آبرو کا، اس کی جان کے در پہ ہوا ہوگا، اس کے مال کے در پہ ہوا ہوگا، اس کی عزت کے در پہ ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور اس کی نیکیاں اس دوسرے شخص کو دے دی جائیں گی، اس ظالم سے نیکیاں لے لی جائیں گی، اس مظلوم کو نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال کر حساب پورا کیا جائے گا۔ صرف توبہ کر لینے سے بات نہیں بننے والی۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں آتا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کنفرمیشن میسج تو نہیں آتا کہ بھئی آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ان کے ذریعے سے کوئی پیغام آ سکتا تھا۔ اب تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھیں گے۔ میں پھر عرض کر دوں، کوئی مجبور ہے، کسی کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، چوری کیا تھا کھا پی گیا ہے، کچھ نہیں بچا، وہ اللہ کا معاملہ ہے، مجبور ہے۔ لیکن اگر سب کچھ پاس ہے تو اس کے بعد وہ کہے کہ میرے لیے کوئی عذر ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس شہید کے بارے میں بھی آپ نے یہ فرمایا، اور وہ حدیث تو پھر آپ نے سنی ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے بتاؤ، کیا جانتے ہو اتدرون ما المفلس، جانتے ہو غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ جس کے پاس کوئی پیسے نہ ہوں، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، یہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی، میری امت کا غریب تو وہ ہے جا یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ بصیام وصلاۃ وزکوٰۃ، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکاتیں صدقات خیرات لے کر آئے گا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بد اخلاقی کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ نہ میرے بھائی، نماز تو انسان کو انسان بناتی ہے۔ نماز پڑھنے والا دوسرے بے نمازیوں پہ تنقید کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ بڑا نمازی ہے، شیطان اس کے ذہن میں یہ تکبر ڈال دیتا ہے اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ نمازی ڈریں، روزے دار ڈریں، زکوٰۃ دینے والے ڈریں کہ خدا نہ خواستہ کہیں وہ اس طرح کے نمازی، اس طرح کے زکوٰۃ دینے والے یا اس طرح کے روزے دار نہ ہوں۔ قیامت کو آئے گا زکوٰۃ لے کر، نماز لے کر، روزے لے کر، نیکیاں لے کر، لیکن قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ الزام لگایا ہوگا۔ ہم الزام لگانے میں دیر نہیں کرتے، جھٹ سے کسی کو بدکار کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے نہ علم ہے نہ قانون ہے۔ علم ہو، قرآن پڑھا ہو، سورۃ نور کی ابتدائی آیات کا ہی علم ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے یہ لفظ نکال دے نا، یہ لفظ نکال دے کہ فلاں شخص زانی ہے، یہ بول دے، اس کے بعد قانون، اسلامی قانون اس شخص کو پکڑ لے گا، جس کو کہا ہے اسے نہیں، جس نے کہا ہے اس کو۔ اگر میں نے کسی کو بدکار بولے، مجھے پولیس پکڑے گی۔ قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بس چھوٹی سی بیچ میں روک کر بات، مجھے پولیس پکڑے گی اور مجھے کہے گی کہ تم 4 گواہ لے کر آؤ کہ تم نے اسے بدکار بولا ہے نا،
اس عورت کو، اس مرد کو، اس رشتہ دار کو یا کسی دوسرے محلے دار کو مجھے پکڑے گی اور کہے گی 4 گواہ لے کر آؤ۔ اچھا اگر میں یہ کہوں، توجہ کیجئے گا، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں اپنی بات میں سچا بھی ہوں، آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سچا ہوں، میں حلف دے سکتا ہوں، میں قرآن اٹھا سکتا ہوں، یا جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر میں مزید 3 گواہ نہیں لاتا تو مجھے 80 کوڑے پڑیں گے۔ 4 گواہ لے کر آنے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر بھی 4 گواہ پورے کرنے ہیں، یہ قانون ہے۔ 4 گواہ اگر میں پورے کر دوں، یعنی اگر میں پکڑا گیا ہوں تو 2 ہی صورتیں ہیں، یا مجھے کوڑے لگیں گے یا جس کو میں نے کہا ہے اسے کوڑے لگیں گے۔ مجھے کوڑے، اس کو کوڑے تب لگیں گے جب 4 گواہ پورے کروں گا، اور اگر میں 4 گواہ پورے نہیں کر سکتا، میں نے خود دیکھا ہے، 2 لوگوں نے اور دیکھا ہے، 3 گواہ بھی ہو گئے، میں پھر عرض کر دوں 3 گواہ بھی موجود ہوں، 4تھا گواہ نہ ہو، ان تینوں کو کوڑے لگیں گے۔ تینوں نے دیکھا ہو، تینوں کو کوڑے لگیں گے۔ یہ ہے اسلام معاشرے کو کس طرح پاکیزہ بناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے تو خاموش ہو جاؤ، یہ معاملہ کم از کم خاموش ہو جاؤ۔ سزا دلوانا چاہتے ہو اسے، یا تو وہاں پہ جو وکٹم ہے وہ اپنا مقدمہ لے کر جائے، اس کا معاملہ اور ہے، اس میں 4 گواہوں کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن تم بیچ میں جو ٹانگ اڑا رہے ہو نا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم جو بیچ میں جان بوجھ کر لوگوں کے مداخلت کرتے ہیں نا، یہ اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ کوئی وکٹم ہے، کوئی خاتون ہے، وہ اگر جاتی ہے عدالت میں، اس کے لیے 4 گواہ کی شرط نہیں ہے، وہ اور قانون ہے پھر۔ لیکن میں اگر بیچ میں مداخلت کروں گا تو مجھے یہ ہے قانون۔ اور اسی قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں پھر یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ بھائی اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اب کیا وہ 4 گواہ لینے چلا جائے؟ تو پھر قرآن نے کہا کہ اگر بیوی کو سزا دلوانی ہے تو 4 گواہ تو لانے پڑیں گے، اور ہاں اگر نہیں گواہ لانا تمہیں پسند تو پھر تم آ جاؤ اور تمہاری بیوی آ جائیں، وہ قسمیں اٹھائیں۔ وہ پورا طریقہ قرآن نے پھر بیان کیا ہے کہ پہلے 4 دفعہ یہ قسمیں اٹھانی ہے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ قسم اٹھانی ہے کہ لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ۔ اس طرح اسے لیان کا طریقہ کہتے ہیں، اور پھر میاں بیوی میں جدائی ہوگی، اجازت پھر بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کسی پہ الزام لگا دیں۔ لیکن قیامت کو آئے گا، نمازیں روزے زکوٰۃ لے کر کسی کو مارا ہوگا، وقذف ھذا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، تم نے لوگوں کی عزت اچھال دی، تم بڑے برائے مجمع میں لوگوں کی بے عزتی کر کے رکھ دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میری نمازیں مجھے بخشوا لیں گی اور توبہ کر لوں گا۔ وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا حق چھینا ہوگا، یہ سارے لوگ آ جائیں گے، اپنے اپنے مطالبے کریں گے، اس بندے کی نیکیاں لوگوں کو دی جاتی رہیں گی، اور لوگ ابھی باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر لوگ آ جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالتے جاؤ، اور یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ تہجد گزار، یہ زکوٰۃ دینے والا، ثم طرح فی النار، یہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو لوگوں کے حقوق کے بارے میں خاص سے احتیاط رکھیں۔ قیامت والے دن میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کوئی ایسا شخص نہ نکلے کہ جسے تکلیف ہوئی ہو، میں نے کسی کی عزت پہ حملہ نہ کیا ہو، کسی کا مال کسی ناجائز طریقے سے۔ بھائی آپ کھا لیں گے تو بندے کو تو دھوکہ دے لیں گے، اللہ کو بھی دھوکہ دے لیں گے۔ ہم جتنے دھوکے باز ہم ہیں، جتنے کرپٹ ہم ہیں، جتنے بددیانت اور خائن ہم ہیں، شاید ہی دنیا کی کوئی قوم ہو۔ سیمپل ہمارے کچھ ہیں، مال ہمارا کچھ ہے، دکھاتے ہم کچھ ہیں، بھیجتے ہم کچھ ہیں، تصویریں ہم نے کچھ لگائی ہوتی ہیں، پارسل ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے اور حج کر کے اور نماز پڑھ کے اور تہجد پڑھ کے اور فلاں کام کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور بخشے جائیں گے۔ چلے جائیں گے، لیکن یہ کام پہلے ہوں گے سارے۔ جن کا مال کھایا ہے وہ وہاں پہ چکتا کرو گے، نیکیاں دو گے، اپنی نمازیں ان کو دو گے، یا تو اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنی نیکیاں کر لو کہ یہ معاملات پورے کر سکو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اس توبہ کا قانون اور اصول ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک بندہ اس اصول کی روشنی میں لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر بھی ہوگی، پھر بھی غلطی ہوگی،
پھر بھی لغزش ہوگی، کیونکہ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، رہنے والے بڑے پاکیزہ لوگ، بڑے نفیس لوگ، لیکن ان کی زندگی کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ کوتاہیاں، لغزشیں، خطائیں انسان تھے باہر، لیکن ان کے اور ہمارے اندر یہی فرق ہے کہ ان سے کوتاہی ہوتی تھی فوراً پلٹ کے آتے تھے اور خود آ کے کہتے تھے کہ طہرنی، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجیے، ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر میں آیت نمبر 53 ہے، بڑی مشہور آیت ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جہاں بھی کھڑے ہیں آپ، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، چلے کوئی بات نہیں، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہاں راستہ موجود ہے۔ آپ کی حیثیت، آپ کی استطاعت، آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ آپ پہ نہیں ڈالے گا، لیکن پھر وہی بات، زندہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ اگر سارا حرام کا ہے تو اس میں ظاہر ہے کیا بچا ہوا ہوگا؟ جو کھا گئے ہیں اللہ معاف کرنے والے، جو اڑا دیا اللہ معاف کرنے والے، لیکن اگر ریزرو رکھے ہوئے ہیں تو وہ واپس کرنے پڑیں گے۔ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ نے ایسا قانون دیا ہے کہ انسان نہ تو مایوس ہو جائے اور نہ بے لگام ہو جائے۔ معذرت کے ساتھ، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، یہ دو انتہائیں ہیں۔ ایک وہ کہ جہاں سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے ہوں بھائی کوئی راہ ہی نہیں ہے، وہی بندے، وہ جس کو اس نے بولا 99 قتل کیے ہیں، توبہ، وہ تمہاری تو کوئی توبہ نہیں، اس نے کہا اچھا چل پھر تم ہی، یعنی مایوس ہو گیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ اللہ نے ایسا قانون دیا، مایوس بھی فرمایا نہیں ہونا، اور دوسری طرف فرمایا کہ بے دریغ اور بے لگام اور بالکل جو ہے نا وہ لگامیں اتار کر سارا کچھ کرنا شروع کر دو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ خوف اور امید کے اندر بندے کو کھڑا کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ دو آیتیں میں کل ہی بھائی کو بتا رہا تھا، یہ قرآن مجید کی بڑی امید والی آیات ہیں۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے میں عمرہ کرنے گیا تھا اللہ کی توفیق سے، تو خانہ کعبہ کی جو حتیم والی سائیڈ ہے، جہاں پہ وہ گول دائرہ سا باہر آپ نے تصویروں وغیرہ میں دیکھا ہے جو لوگ گئے ہیں، تو حتیم والی سائیڈ پہ اوپر انہوں نے دائیں بائیں یہ دو آیتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک طرف یہ آیت ہے، یعنی وہاں بندہ جب اللہ کے گھر میں طواف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ایک دو انسلی چادروں کے اندر، ننگے سر ننگے پاؤں، تو وہاں پہ اس میں طواف کرتے ہوئے اس کی نظر جب ان آیات پہ پڑتی ہے، اور جن کو پھر خاص طور پہ پڑھنا آتا ہے، کہ وہاں پہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اے پیغمبر آپ سے کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے، تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں، مجھ سے معافی مانگیں، اور میں ان کی توبہ قبول کروں گا، ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، اور یہ سارا کچھ ان کے لیے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تو ہمارے لیے اتنے مہربان ہیں۔ بلکہ 5ویں پارے کی آخری آیت وہ جو ہے وہ تو اتنی خوبصورت آیت ہے سورۃ النساء کی، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے کی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انداز دیکھیے قرآن کا، ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟
ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو اور اس پر ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو تمہاری چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ تم سچے دل کے ساتھ آؤ، سچے دل کے ساتھ۔ بندے کو پتہ ہے میں کب سچے دل سے ہوتا ہوں۔ میں پھر بار بار پیچھے والے موضوع کو ساتھ ملا رہا ہوں تاکہ آپ بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ رمضان آتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے آخری جمعے میں دیکھ لیں آپ، مسجد بھری ہوگی، ہمارے کیا رویے کیا ہیں ہمارے؟ ہم گڑ گڑائیں گے، طاق راتوں کے اندر معافی مانگیں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ان راتوں کا اعتکاف فرمایا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ کیا آپ آخری عشرہ سارا کچھ پورے اہتمام سے کریں اور جو ہی عید کا چاند نظر آئے وہ مسجدیں بھی خالی، وہ کرپشن بھی شروع، وہ بددیانتی بھی شروع، وہ ایسا لباس اتار کے ہم رکھتے ہیں کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پچھلے تو معاف ہو گئے ہیں، آگے سے نئے سرے سے ہم شروع کر لیں؟ یہ کیا مزاج ہے؟ یعنی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ کون سا سچا دل تھا؟ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے معذرت کے ساتھ تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے ادھر آؤ نا ذرا، یہ کیا ڈرامے بازی میرے ساتھ لگائی ہے تم نے؟ یعنی ہم انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہو جائے، بعد میں پھر ویسے ہو جائے، ہم کہیں گے مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے اندر سے مخلص اور کتنے باہر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، لہٰذا یہ اللہ کو دھوکے دینے چھوڑ دیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ پہلی ہی اینسی پائی دعا کرو اللہ توفیق دے۔ یہ کیا مطلب؟ اس میں آپ دل سے کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ آپ سچے دل کے ساتھ آئیں تو صحیح، آپ مخلص بن کر آئیں، آپ اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ کریں اور کبھی ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال نہ رکھیں کہ چلے رمضان میں معافی مانگ لیں تو بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ ہر لمحے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہر لمحے شیطان سے محفوظ رہیں، ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا محسوس کریں، کیونکہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے 2 باغ رکھے، اور بلکہ سورہ نازیات کے اندر تو فرمایا ہی اس طرح وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو روکا اور اس کے روکنے میں ذریعہ کیا بنے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ ہم کبھی تصور کریں ہیں کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ یقین جانیں ہماری کسی افسر کے سامنے کھڑے ہو کے کیا حالت ہوتی ہے؟ پسینے چھوٹتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، زبان کپ کپاتی ہے، بات نہیں ہو پاتی، جھجک کے مارے منہ بند ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے افسر کے سامنے، ایک دنیا کے معمولی رشوت خور کے سامنے۔ کائنات کا پروردگار، زمین و آسمان کا مالک اور خالق، اس کے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کی ہمت ہے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم ہے کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ کبھی اس تصور کو ہی اپنے ذہن میں گھما کے ذرا لے کر آئیں تو اللہ فرماتے ہیں جس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا پھر گناہوں سے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت کا ٹھکانہ بنا رکھا۔ تو فرمایا بندوں سے کہہ دو مایوس نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ استغفار کریں، اور جب وہ سچے دل کے ساتھ آ جائیں گے، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا
جب پیغمبر آتے ہیں تو پھر اللہ کی حجت بن کے آتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو دنیا کے اندر اللہ سرفرازی دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ اے لوگو اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورہ نوح ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک، سورت نمبر 71 ہے، کہ فرمایا یا اللہ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو، وہ اللہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، اور تم اللہ سے بخشش مانگو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ وہ اللہ سے تم معافی مانگو، اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں مال سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے لیے باغات جو ہے وہ تمہارے لیے سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ استغفار کرو گے اللہ بارشیں بھی بھیجے گا، استغفار کرو گے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، استغفار کرو گے اللہ تمہارے لیے کاروبار تمہارا چمکا دے گا، استغفار کرو گے اللہ تمہارے کاروبار کے جو سپورٹنگ میٹیریلز ہیں اللہ ان میں بھی فراوانی پیدا کر دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو مسند احمد کے اندر آتی ہے 2234، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکثر من الاستغفار، جو بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے، نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورۃ فتح میں پہلی آیت میں یہ فرما دیا، سورہ نمبر 48 ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے اگلی پچھلی آپ کی ساری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہوا ہے، وہ 70 مرتبہ۔ اور ہم جو صبح و شام گناہ کر رہے ہیں ہم کتنی مرتبہ معافی مانگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا نا، یقین مانے وہ واقعات جب انسان کی آنکھوں سے گزرتے ہیں تو انسان کے ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ طبیعت اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ آپ علیہ السلام سے مسجد تک نہیں جایا جاتا تھا، بخار بہت زیادہ تھا۔ ایک ظہر کی نماز میں ہفتے والے دن آپ دو بندوں کے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ علیہ السلام مسجد آئے تھے، اس حالت میں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کیفیت اور اس حالت میں نبی علیہ السلام بعد میں پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں جو آپ کو بات اصل بتانا چاہتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی کتاب نمبر 64 کتاب المغازی کے اندر یہ سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ نبی علیہ السلام، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی تھی، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو فرماتی ہیں میں نے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، نبی ہو کر، اللہ کا پیغمبر ہو کر، سید ولد آدم ہو کر، خاتم النبیین ہو کر، اور جو ہے جنت کا دروازہ کھلوانے والے ہو کر، ساری امتوں سے زیادہ امت جن کی جنت میں جائے گی اور جن کو اللہ مقام محمود پر انشاءاللہ فائز کرے گا، وہ اتنی فضائل مناقب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا کہ نبی علیہ السلام کیا بول رہے ہیں، تو جب میں نے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کا پیغمبر اپنے آخری وقت تک ایک دن میں کئی مرتبہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے، اللہ سے استغفار کر رہا ہے، اور آج میں اور آپ دن رات گناہ کیے جا رہے ہیں اور استغفار کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں گئی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی یہی جو کیفیت آخری زمانے میں تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ جب سارا کام مکمل ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ کیا حکم تھا؟ اے پیغمبر اب آپ اللہ سے استغفار کریں۔ امام ابن قیم نے اس آیت سے ایک نقطہ نکالا ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت کے نازل ہونا پر رو پڑے تھے اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ تو فرما رہے ہیں کہ فوج در فوج لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ رو رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی خبر ہے. یہ صورت بتا رہی ہے کہ پیغمبر کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اب اس دنیا سے جانے لگے ہیں. تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کیسے پتہ چلا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہے وہ لفظ جس سے انہیں پتہ چلا تھا وَاسْتَغْفِرْهُ، استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ استغفار سے انہوں نے یہ سمجھا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور اسلام کی عبادات کا عام معمول یہ ہے کہ جب کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے. اس کی ایک مثال نماز ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نماز مکمل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے بعد جو سب سے پہلا ذکر اللہ اکبر کے بعد ہم کرتے ہیں وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ کام مکمل کر دیا میں نے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز مکمل کر دی ہے، لیکن یا اللہ کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی، کچھ خیال آئے ہوں گے، مکمل صحیح نہیں پڑھ سکا ہوں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اسی طرح قرآن نے سورۃ بقرہ کے اندر حج کے موقع میں فرمایا ہے کہ جب یہ سارے کام کر لو پھر اللہ سے استغفار کرو. یعنی کئی ایسی عبادات ہیں جن کے بعد استغفار کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس استغفار کے حکم دیے جانے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے، اب اللہ نے حکم دیا استغفار. اور اسی صورت کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکوع کے اندر اور ہر سجدے کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے جو آج بھی ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یاد ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدے کے اندر پھر کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارا کوئی بھی کام اچھا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں اور اللہ سے استغفار بھی کریں کہ یا اللہ حق ادا نہیں کر سکا، جو کوتاہی ہوئی ہے تو معاف فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو استغفار کرتا ہے. پھر سورت آخری 2 آیات سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں. سورت فرقان قرآن مجید کی بڑی معروف سورت ہے. اس کے آخر پہ ان لوگوں کے لیے جو استغفار کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں، جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو اپنا پچھلا کھاتا بھول کے نئے سرے سے، نئے ارادے سے، مصمم ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں. الا من تاب، سورت نمبر 25 ہے، آیت نمبر 75 ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد پھر اچھے عمل شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ کوئی ایک بڑا اہم موقع ہوگا، پھر انسان پکے ارادے سے اس کام پہ لگے گا. جب انسان اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں. سچی بات بتاؤں، اپنی ایک عادت چھوڑنا یہ وہ شخص جانتا ہے جس نے کبھی کوشش کی ہو. میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، بڑی عادتیں ایسی ہیں بحیثیت انسان جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی بڑی بری عادتیں انسانوں میں آ جاتی ہیں. غیبت کرنے کی عادت، ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ دوسرا کر رہا ہے. اس طرح کی اور کئی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، ایسے گناہ ہیں جنہیں لوگ گناہ نہیں سمجھتے. یا کئی ایسی عادتیں ہیں، تنقید کرنے کی ایک عادت ہے. کئی دفعہ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش آپ کر کے دیکھیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے. انسان تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہیں پلٹ آتا ہے. یہ موبائل چھوڑنے کی ذرا پریکٹس کر کے دیکھ لیں. یعنی کسی کو اگر عادت ہے موبائل بڑا زیادہ استعمال کرنے کی، وہ اسے چھوڑ کے دکھائے. یعنی عادت چھوڑ، دوسروں پہ تو ہم 1 منٹ میں کہتے ہیں نا یہ پورا بندہ ہی بدل جائے، اور اپنی ایک عادت نہیں ہم چھوڑ سکتے. سچی بات کہہ رہا ہوں، کبھی کر کے دیکھیے گا اپنے ساتھ. دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں پورا بندہ بدل جائے 1 منٹ میں، اپنی عادت سال لگتے ہیں بدلنے میں. اور یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا صبر کا کام ہے، اتنا سمجھ لیں کوشش کا کام ہے. لیکن اس پہ انعام اللہ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ فرمایا جو بدل جاتا ہے. صحابہ بدلے تھے کہ نہیں بدلے تھے؟
شراب کے مٹکے گلیوں میں پھینکے تھے کہ نہیں پھینکے تھے انہوں نے؟ ایک حکم آیا فوراً سر تسلیم خم کر دیا. فرمایا جو بدلے گا، جو اپنی عادت تبدیل کر لے گا، اچھا انسان بن جائے گا. یہ عام انسان نہیں ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. فرمایا اس کی جزا، اس کا انعام یہ ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. یعنی یہ انعام اتنا بڑا ہے، اس کے پیچھے کام بھی اتنا بڑا ہے. لیکن کب؟ جب آپ کر کے دیکھیں گے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ اتنا لفظوں میں بولنا آسان ہے، دعا مانگ کے ہاتھ منہ اوپر پھیر کے چلیں جی، آسان ہے. لیکن اس کے بعد پوری زندگی بدلنی ہے. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ معاملات تبدیل کرنے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملات تبدیل کرنے ہیں، کاروبار تبدیل کرنا ہے. آپ نے جو ہے نا لین دین کے معاملات سارے بدلنے ہیں. اگر کاروبار میں پہنچ نہیں، سارا کچھ بدلنا ہے. یہ مسجد کی توبہ نہیں ہے کہ ادھر توبہ کی اور باہر جا کے پھر نئے سرے سے کام شروع ہو گئے. یہ تو بندہ بدلنا ہے، یہ تو زندگی بدلنی ہے، یہ تو ساری معاملات کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے. فرمایا جو یہ کرتا ہے اس کے لیے اتنی بڑی جزا ہے. اور اسی کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3540، کتاب نمبر 45 ہے، کتاب الدعوات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. دیکھیں میری آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، دروازہ کھلا ہے، میرا کسی نے ہاتھ پکڑے. یعنی ہم برے کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، یہی کہتے ہیں نا. آج کا گزارا ہو رہا ہے، پھر اب بھی تو ہو رہا ہے نا گزارا، اب بھی تو پس رہے ہو، گزارا ہو رہا ہے. بل نہیں دیے جا رہے، گزارا ہو رہا ہے. روٹی نہیں پوری ہو رہی، گزارا ہو رہا ہے. اور یہی گزارا اگر کسی اچھے کام کرنے کی وجہ سے یہاں نوبت پہنچتی تو کچھ نہ کچھ بدلہ تو ملنا تھا کہ نہیں ملنا تھا؟ کہ بھئی میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، پہلے مہینے کا 1 لاکھ کماتا تھا، اب 20,000 کما رہا ہوں، لیکن جھوٹ چھوڑ دیا. اس 20,000 سے بھی گزارا ہونا تھا، لیکن اب جھوٹ نہیں چھوڑا، کرپشن نہیں چھوڑی، خیانت نہیں چھوڑی. اللہ نے ایسے معاملات ہمارے بنا دیے، ایسے حکمران مسلط کر دیے کہ ہمارا وہ جھوٹ بول کر بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، اور اب بھی گزارا ہو رہا ہے. اب خودکشیاں کر رہے ہیں، اب جو ہے نا بچوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ عذاب کی ایک کیفیت سمجھیں، عذاب نہیں، اس کی ایک کیفیت. عذاب میں اس کو عذاب نہیں کہہ سکتا، عذاب تو اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے کہ یہ عذاب ہے، ورنہ مجھے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی اس طرح کی کیفیت کو عذاب کہنے کی. یہ اللہ جانتا ہے کیا ہے. ہاں اپنی سطح پہ میں سمجھوں کہ میری گناہ اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. تو فرمایا کہ یہ اے میرے بندو، مایوس نہیں ہونا، کوشش کرو. اور اس کا سہارا کیسے دیا؟ فرمایا کہ لو بالغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں، اور اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں. اتنے گناہ تو مطلب یہ اتنا بڑا ڈسٹینس دیکھ کر تو ہمیں کچھ تسلی ہو جائے گی کہ بھائی گناہ تو بڑے کیے ہیں، لیکن آسمان کے کنارے اتنے تو شاید نہ ہوں، لیکن بہرحال گناہ بڑے ہیں. اللہ نے یہاں تک بتا دیا کہ تمہارے گناہ اگر آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں، اور آگے فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر اتنے ہوں کہ ساری زمین اس سے بھر جائے، اور تم یہ ساری زمین گناہوں کی اور آسمان کے کنارے گناہوں سے یہ بھر کر میرے پاس آ جاؤ، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اور اتنے گناہوں کے باوجود لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً وَلَا أُبَالِي، میں یہ سارے کے سارے گناہ تمہارے نیکیاں بنا کر واپس کر دوں گا، اور مجھے کسی نے نہیں پوچھنا. میری پاور دیکھو، اللہ فرماتے ہیں میری طاقت دیکھو. تم سچے دل سے آؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کے لوٹا دوں گا. وَلَا أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کس نے پوچھنا ہے، لہٰذا تم فکر نہ کرو، میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے اونچا کوئی نہیں ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں، نیکیاں بھی بنا دوں، مجھے کسی نے نہیں پوچھنا. لہٰذا تم میرے ساتھ اپنا رشتہ، میرے سے مخلص ہو جاؤ، بس میرے سے دھوکے نہ کرو.
میرے ساتھ اس طرح کی اونچ نیچ اور جو ہے نا چلاکیاں شیاریاں جسے کہتے ہیں نا، یہ میرے ساتھ اللہ فرماتے ہیں نہ کرو، سچے دل کے ساتھ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ تو آتی ہی رہتی ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں آئیں وہ مصیبتیں، تکلیفیں ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ ہر اس مصیبت پر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کانٹا چبھنے کی وجہ سے بھی اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم 2999۔ تو بہرحال اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اب میں اپنی بات کو ذرا خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توبہ اللہ ان کی قبول فرماتے ہیں جن سے جہالت میں گناہ ہوتے ہیں اور وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور جو مرنے کے وقت توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے یہ خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اللہ اور بندوں کے حقوق جو واجب الادا ہیں وہ بہرحال ادا کرنے ہوں گے جہاں تک ہم کر سکیں، جہاں نہیں کر سکتے اللہ جانتا ہے۔ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ کرپشن نہ کریں گے توبہ کر بھی لیں گے، توبہ کے آپ شہید بھی ہو جائیں گے، اگلے جہان جا کے اس کی نیکیاں وہ دینی بہرحال پڑیں گی۔ اور اگر آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، جہاں تک ممکن ہے پچھلے گناہوں کا آپ کفارہ ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کے کنارے بھر بھر کر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ضرور ہماری توبہ قبول کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی اور اس کے فوائد و ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔